صفا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی جائیداد ہو، ہمارا کوئی پڑوسی ہو، تو سب سے پہلے اس کا حق ہوتا ہے کہ ہم اس کو اطلاع دیں کہ بھئی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، تو آپ نے لینی ہے، تو آپ کا پہلا یہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ لے لیں۔ تو اس کا حق ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو آپ بتا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر باہر کہیں ہم چیز بیچتے ہیں تو وہ خاص طور پر جو زمینیں ہیں اس میں وہ عدالت کے پاس جا سکتا ہے، اور پاکستان کا جو قانون ہے میرے خیال میں 3 مہینے کا قانون ہے غالباً، 3 مہینے کے اندر اندر اگر وہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے کہ بھئی یہ میرا حق تھا، اس نے جو زمین بیچی ہے یہ میں لینا چاہ رہا تھا، تو اس نے مجھے اطلاع دیے بغیر زمین بیچی ہے، تو وہ پھر اتنے پیسوں میں، جتنا پیسوں میں دوسرے سے اس نے لی ہیں، تو اتنے اس سے لے کے وہ اس کو دے سکتا ہے، یا مطلب یہ خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب پاکستان کے قانون میں ہے، اور اسلامی قانون بھی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کان شریکن فی ربعۃ او نخل، کوئی آدمی کسی زمین میں شریک ہو یا باغ میں شریک ہو، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بھائی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یا کسی دوست کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، باغ ہوتا ہے، 2 4 بندے لے کے باغ جو ہے وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے باغ بیچنا ہے تو آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ لے لیں، نہیں، جو آپ کا شریک ہے سب سے پہلے آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی میں اپنے ساتھی یا دوست کو میں دینا چاہتا ہوں، تو پہلے آپ کا حق ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ حصہ میرا حساب رکھنا چاہتے ہیں یا میں اپنی مرضی سے کسی شخص کو شامل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا فلیس لہ ان یبیع حتی یؤذن لہ شریک، یہاں تک کہ اس کا شریک اس کو اجازت دے، تب تک یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچے۔ فَإِن رَضِیَ، اگر وہ راضی ہے، اخذ، تو وہ لے لے، وَإِن کَرِہَ، اگر نہیں رکھنا چاہتا، ترکہ، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر باقاعدہ قانون ہے، اس لیے اسلامی قانون بھی ہے کہ ہم ساتھ میں ہمارا گھر ہے اور دیوار بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسی طرح زمین ہے، اسی طرح باغ ہیں، جو مشترک چیزیں ہیں اس میں ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اور یہ ہماری جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں بھی شامل ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح اس پورے باب میں یہی ہے کہ آپ نے شفا کا حق دینا ہے، اس کو کہتے ہیں حق شفا۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر جو ہے وہ شتیری ڈالنے سے آپ نے منع نہیں کرنا، اچھا ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، اس میں اس شفا میں شراکت ضروری ہے یا بغیر شراکت کے بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں شراکت تو والا اس پر تو لازمی ہے، شراکت جو والے پہ واجب ہے۔ ہاں واجب ہے، باقی جو اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے اخلاقی طور پر، جو آپ کا زمین کے ساتھ آپ کی زمین ہے، اور پاکستانی قانون کے مطابق وہ اپنا حق استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی ابھی دونوں ہمارے کی زمینیں برابر برابر ہیں، مگر برابر میں برابر، بیچنا چاہ رہا ہوں، ہاں، لیکن جی، ملکیت میں شرکت نہیں ہے۔ ملکیت میں شرکت نہیں ہے، لیکن اس میں یعنی کہ بالکل، یعنی کہ وہ جو زمین، اس کی زمین اور میری زمین بالکل ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو میں اسے اجازت لوں گا کہ بھائی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، نہیں تو میں بیچنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر وہ راضی تو ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح 1 2 مرتبہ ہوا ہے یہاں ہمارے گاؤں میں بھی، تو پھر دوسرے بھائی نے جو ہے نا اس پر پھر عدالت میں رجوع کیا کہ آپ نے مجھے دینا ہے، اور پھر مجھے اس بات سے معلوم ہوا کہ عدالت میں بھی 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر آپ نے لوگوں کو بتا دینا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی اور مجھے بتایا نہیں ہے، تو یہ ہے اچھا، جو بالکل یہ صرف زمین سے متعلق ہے یا دیگر اشیاء میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تقریباً جتنی بھی آپ کی شراکت والی چیزیں ہیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کچھ چیزوں میں آپ کو وجوب، جیسے زمین بالکل، یا ایسی یعنی جن میں آپ حصے دار ہیں اس میں تو لازمی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان میں اخلاقی طور پر یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کی دکان ہے، اس کا دوسری دکان ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کوئی بھی جائیداد ہے، ایسی کوئی چیز ہے، تو آپ اس کو اخلاقی طور پر سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ آپ کا حق ہے جی، آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، میں یہ چیز بیچنا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھا پڑوسی نہیں ملتا، تو وہ پھر آپ کو بددعائیں دیتا رہتا ہے کہ یار اس نے مجھ سے بات نہیں کی، مجھے بتایا نہیں، میں خود رکھ لیتا، ایسا پڑوسی مجھے نہیں چاہیے تھا، تو یہ چیز۔ اگلا باب یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو
दीवार पर छतरी रखने से मना ना करे, ठीक है। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है कि तुम इस बात पर अमल नहीं कर रहे, ठीक है जी। अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे कांधों पर जो है ना छतरी रखूंगा अगर तुमने मतलब रखने नहीं दी। तो मतलब ये है कि भाई दीवार को क्या पड़ेगा कि आपने, अगर आप इसमें कोई चीज रखना चाह रहा है। ये उस जमाने की बात है, मेरे ख्याल में अब जो है वो मामला कुछ और है, क्योंकि अब दीवार पर छतरी नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब वो जो साथ वाला है लेंटर डाल रहा है, कोई और चीजें कर रहा है। तो इधर पंजाब में तो ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जब आप दीवार बना रहे होते हैं तो फिर आप उसको साझा रखते हैं, मुश्तरक रखते हैं। यानी कुछ जमीन का हिस्सा उसका आता है और कुछ जमीन का हिस्सा आपका आता है, खास तौर पर जो मकान बना रहे होते हैं। तो और उस दीवार में फिर जितना खर्चा आता है वो भी डिवाइड हो जाता है दोनों का। ये पंजाब का एक कल्चर है। जो सिंध का कल्चर है, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उसमें ये है कि भाई भाई आप अपने दीवार खींचेंगे, हम अपनी दीवार खींचेंगे। आपने अपनी जमीन पर दीवार खींचनी उठानी है और मैंने अपनी जमीन पर उठानी है। तो इसको मजीद हमारे मोहतरम शाह जी आए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो वो मजीद इस पर रोशनी डालेंगे। या अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हजरत, ऐसा ही है हमारे जी यहाँ, जी। मतलब बराबर बराबर दीवार खड़ी हो जाती है, एक कंबाइन दीवार नहीं होती है। और अगर कंबाइन होगी तो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं तो हो जाती है, आखिर में फिर इनमें फड्डे ही फसाद होते हैं आपस में। हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ। ये होता है। लेकिन पंजाब में ऐसा है क्योंकि मेरा इसमें तजुर्बा है, मैंने देखा भी है। तो वो उसमें मुश्तरक डालते हैं। अब यहाँ के लोग जो थोड़ा कुछ समझदार हैं कि वो इसलिए कि वो पैसा बचाते हैं, ठीक है जी। अब मैंने प्लाट अभी लिया था तो उस पर मैंने अभी 4 दीवारी की है। तो 4 दीवारी पर काफी खर्चा आ गया। अब उसमें जो नीचे से दीवारें खड़ी करनी है, 3 साइड पे मेरे पड़ोसी हैं, तो तीनों ने मुझे हिस्सा दिया, ठीक है जी। यूं समझ लो कितना हिस्सा बनता है। एक पड़ोसी ने मुझे 78,000 दिए। बस तो सुभान अब अल्लाह। 78,000 मुझे दिया, अब मतलब डबल हिस्सा था ना, आधा उसने दिया आधा मैंने, ठीक है ना। और दूसरे साइड वाले ने भी ऐसा दिया। जो पीछे वाले थे, पीछे वाले 2 पड़ोसी थे, तो एक ने मेरे ख्याल में 45,000 दिया और दूसरे ने 47,000 दिया। ठीक हो गया, एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया, वो जो दीवार है आधी उसकी जमीन पर है आधी मेरी जमीन पे है, इसका फायदा है, ठीक है ना। तो अब एक तो मेरा वो जो 1 फुट बच गया या आधा फुट बच गया जमीन का भी। अगर मैं सारी अपनी दीवार जो है अपनी जमीन पे रखता तो मेरा वो कमरा कम हो जाना था, उसकी जगह भी कम हो जानी थी, 1 फुट या आधा फुट जितना भी है। अब जब मैंने उसको मुश्तरक रखा तो आधा फुट उधर चला गया, आधा फुट इधर चला गया। आगे अगर 9 इंच की दीवार करते हैं तो 4.5 इंच मेरे और 4.5 इंच उसके, और खर्चा भी आधा आधा, ठीक है जी। तो ये यहाँ के लोग ये करते हैं, मेरे ख्याल में समझदारी भी है, इसमें फायदा भी है। तो खैर अपना अपना कल्चर है। तो फिर जब ये मैं बना रहा था तो मेरा कज़न ये काम करता है सिंध में, उसने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सिंध में तो भाई आपने अलग अलग अपनी अपनी दीवारें क्या करनी है, खड़ी करनी है। तो ये वहाँ उनका कल्चर है, ठीक है। तो ये भाई और कला हजरत, कराची। दिलों में गुंजाइश होती है ना सर, वो जी तो जी। चल जाता है। जब गुंजाइश नहीं हो दिलों में तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हाँ ठीक हो गया। तो ये है। कुछ चीजें कल्चर के साथ भी होती हैं तो उस लिहाज से शायद ही हो। तो यह हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि आपने शतीरी जो है ना दीवार पे रखने देनी है, वो तो ठीक है। लेकिन अब जो है शतीरी के साथ फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। जो है वो बाले हैं, फिर उसके अलावा जो है वो टीयर गार्डर रखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खैर गांव में अगर ऐसा हो कि थोड़ी बहुत कोई चीज रखने वाली हो तो रखने देने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये उसके लिए सवाब का बायस बनेगा, ठीक है जी। अगला जो बाब है वो बहुत ही अहम है, सारे बात बहुत अहम है बाब, लेकिन इसमें यह है कि जो आदमी किसी की जमीन गस्ब करता है, छीन लेता है, तो ये जुल्म है और ये हराम है और बहुत सख्त इसके लिए वईद है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मानिक तथा शिबरन मिनल अर्द जुल्मन, जो एक बालिश भी जुल्म के तौर पर किसी की ले लेता है, कब्जा कर लेता है,
توقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من سبع اردین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اب 7 زمینیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے نا، تو اٹھانا کتنا مشکل ہوگا، مطلب یہ کہ مٹی جو ہے نا اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی۔ پھر محدثین کہتے ہیں یہ نہیں کہ 7 زمینیں اب وہ تو بندہ ہی زمین پہ ہے، تو مطلب یہ کہ کثیر مٹی جو ہے نا اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور توق بنا کے ڈالی جائے گی کہ یہ لو۔ تو یہ ہمارے کسان بھائیوں میں نا بڑی یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ ساتھ میں کرتے 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 اگلے کا بھی حساب کافی کر جاتے ہیں، تو ہم کافی ان کو سمجھاتے ہیں بھائی 1 فٹ یا 2 فٹ سے آپ کا مطلب یہ کوئی اتنا آپ امیر نہیں بن جائیں گے، جتنی آپ کی زمین ہے آپ اتنی رکھیں، ٹھیک ہے نا، تو لالچ نہ کریں، کسی زمین نہ کھائیں کسی کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو 1 فٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو بڑے بڑے پلاٹ کھا جاتے ہیں لوگ، شہروں میں دیکھ لیں 2 نمبری چلتی ہے، اور مطلب دیکھیں زمین کتنی، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ مطلب میرا پلاٹ کدھر گیا، شہروں میں خاص طور پر، تو کراچی میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں ایک بالشت بھی اگر کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہوں، غصب کر لیتا ہوں، تو قیامت کے دن پھر مجھے یہ زمینیں اٹھانی پڑیں گی، اور یہ بڑا بہت مرحلہ ہوگا، خطرناک مرحلہ ہوگا۔ ایک صحابی ہے سعید بن زید، تو ان کی زمین تھی، ان کا، تو ایک عورت نے ان پر کہا کہ یہ میرا حصہ ہے اس میں، اور یہ سعید بن زید، ٹھیک ہے جی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں۔ تو اس عورت کا نام تھا اروا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی یہ اس گھر میں میرا حصہ ہے۔ تو آپ نے کہا یہ میں نے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جو مطلب میں تیرا حق کھا رہا ہوں تو یہ کہہ رہے کہ اس میں میرا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو میرا ہے، اگر میں تیرا حق کھاؤں، مجھے تو نبی علیہ السلام کی حدیث یاد ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ناحق اگر کسی کا ایک بالشت بھی زمین کا وہ لے لیتا ہے تو اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کے ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھ پر یہ الزام لگاتی کہ اس میں نے تیرا حصہ کھایا، اس میں تیرا حق ہے، کہ چل ٹھیک ہے لے جا، بڑے غصے ہوتے ہیں، بڑے دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں لے جا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس کو اندھا کر دینا مالک، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بندے کو غصہ آتا ہے نا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ مطلب کیسی باتیں کر کے، تو صحابی نے پھر کہا یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، مطلب اگر سچی ہے تو اس کا حق بنتا ہے نا میرا، اگر یہ جھوٹی ہے مطلب اس کا حق نہیں بنتا اور میرے سے اس نے لے لیا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو یا اللہ اس کو اندھا کرنا اور اسی زمین میں اس کی قبر بنا دینا، بس یہ آپ نے دعا کی۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ فرائی تو ہم نے اس عورت کو دیکھا امیا، اندھی ہو گئی، تل تمس الجودرا، ٹھیک ہے نا، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی، اندھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہ چلتی چلتی اس گھر میں سائڈ پہ کنواں تھا، اس کنویں میں گر کے مر گئی، اور اسی کنویں میں اس کی قبر بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے کسی شریف آدمی کو نہیں ستانا چاہیے، شریف آدمی کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے غریب۔ تو صحابی تو ظاہر ہے وہ شریف ہوتے ہیں، ان کا وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے تھے، اس عورت نے زیادتی کی اور پھر صحابی نے کہا یا اللہ اس کو ایسے ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، جتنا اپنا حصہ ہے اتنا ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ راستہ جی اسلام صاحب، کسی کے لیے بدعا ویسے کرنا مطلب جائز ہے کیا؟ ظاہر ہے آپ دیکھیں منہ سے نکلتی ہے نہیں، اب آپ بدعا ظاہر ہے آپ کو بھی حق کھا رہا ہے، آپ لڑ بھی نہیں رہے، جھگڑ بھی نہیں، اور آپ کہہ دیں گے اللہ اس کو تو ہی پکڑ لے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا حصہ اس نے کھا لیا ہے، یا اللہ تو ہی اس کا بنا دے حساب کتاب۔ اگلا باب یہ کہ اگر راستے میں اختلاف ہو تو راستہ کتنا چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ویسے تو اپنے حساب سے راستہ چھوڑنا چاہیے، فرمایا جب راستے میں اختلاف ہو جائے تو پھر آپ نے 7 ہاتھ راستہ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، تو تقریباً 12-13 فٹ جو ہے نا آپ نے راستہ چھوڑنا، کھلا راستہ ہو 2 گاڑی آرام سے کراس کر جائیں، یہ اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہاتھ جو ہے آپ نے راستہ کیا کرنا ہے، چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ راستے بھی چھوڑنے چاہیے، مسلمان گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ راستے بند کر دیتے ہیں، راستے تنگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ راستے پر آپ لوگ نہ بیٹھا کرو، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم بیٹھا کرتے ہیں سائڈ پہ،
لوگ گزرتے ہیں سائڈ، تو فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے، جس کو ضرورت ہو اس کے کام آؤ، کوئی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتاؤ، نظریں نیچی رکھو، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ یعنی راستوں پر ایسے بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا، آنے جانے والوں کی طرف دیکھنا، ہاں اگر کہیں بیٹھنا ہو، باہر تھڑا بنایا ہوا ہے، گھر کے سامنے کوئی ایسی چیز بنائی ہوئی ہے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرو، کوئی مدد کے لیے مانگتا ہے، کوئی راستہ مانگتا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی پوچھتا ہے، تو پھر آپ نے ساری چیزیں بھی اس کو رہنمائی کرنی ہے۔ اگلا باب کتاب، جی السلام صاحب۔ جی رہی اس حدیث پاک کو مطلب بہت سارے لوگ استعمال بھی کرتے ہیں کہ اب جس طرح آج کل کے دور میں لوگ احتجاج کرتے ہیں، یا چاہے مذہبی حاکم میں ہو یا مطلب غیر طریقے سے، تو وہ ایکچولی اس چیز کو امپلیمنٹ تو مذہبی لوگوں پہ ہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، چاہے خود وہ اپنی باری جب آئے تو وہ بھی بند کر کے بیٹھے ہوں، تو اس میں کیا یعنی اس کا ہے کہ یہ ہر صورت میں ہے یا؟ ہاں یہ دونوں طرف ہے، مذہبی اگر کوئی یعنی احتجاج کرتے ہیں تو وہ بھی اس انداز میں احتجاج ہو کہ جو لوگوں کے راستے بند نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، گزرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنے، مریض ہیں، مجبور لوگ ہیں، مسافر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا احتجاج بھی ہو سائڈ پہ، اور ایک راستہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے، ایسے راستے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے ہاں میلاد کے جلوس بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر ایک سائڈ پہ جاتے ہیں، دوسرا سائڈ جو کھلی رہتی ہے، تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور یہ حکومت وقت کا بھی خیال ہے کہ کیوں لوگ احتجاج کرتے ہیں، آپ ان کی پہلے ہی ان کے ساتھ نیگوشین کر لیں، آپ ان سے بات کر لیں، ان کے مطالبات کو دیکھ لیں، اس حد تک کیوں لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں طرف سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہمارے یہاں تاکہ جی جی ہمارے یہاں کراچی میں تو بڑی حالت خراب ہو جاتی ہے جب میلاد کے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں نا، جی تو جی آپ جی سمجھ لیں کہ جو شاہراہیں کراس ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں سے تو بندہ کئی کئی گھنٹے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ وہاں ایک منٹ اگر آپ رک جائیں تو پیچھے تو میلوں تک گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ جی اس لیے اب لوگوں کو مطلب ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب یہ واقعی ہمیں کرنا بھی چاہیے، یا بس مساجد میں سیرت کو بیان کریں، پڑھیں اور اپنا ہاں یہ فاتحہ ایسا درود دیکھیں، اب کریں، وہ صدقہ خیرات کریں۔ اپنا یہ بڑا مثالی جلوس جا رہا ہے ان کا، رضا ثاقب مصطفی صاحب کا، گجرانوالہ میں، آپ ہاں ان کی وہ بڑا ویڈیوز مثالی دیکھیں، ہے۔ ٹھیک ہاں ہے، وہ اچھا ہے۔ ہاں ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ بیچ میں سے جا رہے ہیں، اور سائڈ پہ دونوں راستے کھلے ہیں، گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی مطلب کسی کے لیے کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایسے یہاں تو روٹ، اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہاں صحیح ایسے بتانا۔ روٹس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی 12 ربیع الاول کو تو وہ تو پھر چھٹی ہوتی چلے، وہ تو آپ فل بھی آپ جا سکتے ہیں، ان میں بہت کم ہوتا ہے، عام دنوں میں چھٹی نہیں ہوتی نا، تو یہ ہم لوگوں نے لوگوں کو بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے مصطفی صاحب کے جلوس کی، اس طرح دیگر جلوس بھی اس طرح چلیں کہ آپ مطلب عوام کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پر بھی ہم عمل اس انداز سے کریں کہ ایسا روٹ ہم چوز کریں کہ اس کا نعم البدل ہو۔ تو بڑوں شہروں میں یہ، چھوٹے شہروں میں تو ہے، لیکن بڑے شہروں میں بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں ہمارے یہاں ایک تو منٹ، بہت مسئلہ ہے، ہمارے یہاں تو ہاں ایک ہی شاہراہ ہے، اس کے آگے 4 شاہراہ اور آ رہی ہیں، جی تو اگر جی آپ نے ایک بند کر دی تو اس کے پیچھے 3 اور بند ہو جائیں گی۔ بڑا مسئلہ ہے وہاں، تو مطلب ایک منٹ بھی اگر آپ اشارہ، آپ گاڑی روک لیں تو پیچھے بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ 400 گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں پیچھے، ہاں جی اللہ جی، رحم کرے بس۔ اب یہ بڑے شہروں میں رہنا یہ بڑا کٹھن معاملہ بھی ہوتا ہے، ہر اور جگہ بڑے شہروں میں ہر جگہ ہی ایسا مسئلہ ہے۔ ہاں ہر جگہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑا، ہاں وہ اسپیسیفک بھی تو جگہوں پہ کہتے ہیں کریں نا تو حضرت، بہتر ہے۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں نا حضرت کہ بڑے شہر آباد مت کرو، مسائل کا گڑھ ہوتے ہیں۔ ہاں چھوٹے، ہاں جی جی ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ ہم ادھر فیصل آباد میں ہوتے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور راستہ بند ہو، کیونکہ چھوٹا شہر ہے، تو مطلب چھوٹا یہ کہ ظاہر پاکستان کا تیسرا شہر ہے، لیکن یہاں جلسے جلوس یہ چیزیں نہیں ہوتی، اگر کسی نے جلسہ جلوس کرنا ہے نا تو وہ ایک کچہری بازار، وہ کچہری جو ہوتی ہے نا وہاں اس نے کرنا ہوتا ہے، باقی تقریباً روٹس جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، قبلہ ٹھیک ہے جی۔ پنڈی میں تو بند ہی رہتے ہیں، مری روڈ، لیاقت باغ، سارا۔ ہاں یہ تو بہت بہت کھجل ہونا پڑتا ہے انسان کو، اگر کہیں باہر جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے یا کسی نے جانا ہے، وہ 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا ہوا، پیچھے سے فلائٹ بھی مس ہو جاتی ہے، تو یہ بڑے معاملات ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. بڑے شہروں کے فوائد بھی ہیں لیکن یہ مسائل بھی جھیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال راستوں کو صاف رکھنا اور راستوں کو جو ہے نا کھلا رکھنا یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. وہ اس وجہ سے کہ وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے, درخت کے ٹوٹ کے ٹہنی. تو اس نے اپنی سواری سے اتر کے اور اس ٹہنی کو سائڈ پہ کیا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اس بنا پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا. اتنا بڑا اہم کام ہے. ٹھیک ہے جی. میری ایک خواہش ہے کہ اگر ہماری کمیٹی بنے نا, ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے, لیکن اگر اس طرح کام ہو نا تو ہم راستوں کو ٹھیک کریں. ایسی کمیٹی ہو, ہم جہاں بھی ہوں تو ہم ارد گرد کے جتنے راستے ہیں ان میں کھڈے پڑ جائیں یا اس طرح کی چیزیں پڑ جائیں تو اس میں تھوڑا سے پتھر ڈال دی. ایک کراچی میں ایک میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں ایسے, تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے, کہیں کھڈا ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے تو راستہ بنا دیتے ہیں. اتنا بڑا کراچی ہے لیکن وہ اپنا حساب سے کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بھی اپنی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا موقع ملتا ہے تو ہم کیا کریں, کوئی کھڈا ہے یا ایسی کوئی چیز ہے اس کو ہم فل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کام ہوتا ہے, فائدہ اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے. جب گاڑی آپ کے پاس گاڑی گزرتی ہے نا تو ٹائر کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, جب وہ راستہ خراب ہو اس میں خراشیں لگ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ویسے آنے جانے کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر راستہ ٹھیک ہو, موٹر سائیکل ہے, جو سائیکل والا ہے, آنے جانے والوں کے لیے. تو یہ بھی اللہ کرے ہم سب کے لیے آسانی ہو, راستے اچھے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اگلا باب ہے مطلب کتاب الفرائض. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ فرائض سے مراد یہ جو وسیع اپنا میراث. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جی احتشام صاحب. حضرت آگے یہ مردوں کے راستوں میں بیٹھنے والی حدیث جب وہ بیان ہوئی تو ان کے لیے تو احکامات جو وہ بیان کیے گئے, لیکن یہاں پہ پنجاب میں دیہاتوں میں عورتوں کا بڑا رواج ہے. وہ بھی گلیوں میں, باہر چوراہوں میں اس طرح تھڑے بنے ہوتے ہیں, اگر بجلی گئی ہے ویسے ہے تو وہ باہر بیٹھی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں, اگر وہ بڑی عمر کی ہیں, کوئی 60 سال کے اوپر کی عمر کی ہیں اور وہ لے کے تو بیٹھی ہیں تو پھر تو کوئی نہیں اتنا وہ. لیکن جو وہ ینگ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ تو انہیں تو حکم ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں. انہیں سر عام بیٹھنے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ باہر جو ہے وہ تھڑے پہ یا درخت کے نیچے ساری بیٹھی رہیں. ٹھیک ہے جی. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر, مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. ولا یرث الکافر المسلم, اور نہ کافر مسلمان کا وارث. اگر ایسا ہے کہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو باپ کا وارث نہیں بنے گا بیٹا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے, بیٹا فوت ہو جاتا ہے کافر, تو باپ اس کا وارث نہیں بنے گا. مطلب یہ کہ اس کی جائیداد سے اس کو کچھ نہیں ملے گا, وارث نہیں بنے گا, یعنی کہ اس کی جائیداد سے اسے کچھ نہیں ملے گا. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. وراثت. جی سلمان صاحب. جی معذرت. تو ادھر مطلب اب جس طرح اگر کوئی ادھر ویسٹرن ورلڈ میں رہتا تو جس طرح ہوتا کہ بھائی کچھ لوگوں کے بچے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کافر ہوتے ہیں, یا اسی طرح ہی ہوتا, تو قانونی طور پہ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو وہی قانون لاگو ہوتا, تو ان کو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اگر ملتی ہے تو کیا یہ مال مباح ہوگا یا وہ نہیں لے سکتے؟ وہ لینا تو ان کو پڑے گا. جی, لینے کے بعد یعنی مطلب اس کو کیا اپنے لینے ملک کے میں بعد رکھ سکتے بغیر ہیں, ثواب استعمال کی کر نیت, سکتے ہیں, یا ہاں پھر بغیر کیا ثواب کرنا کی ہوگا؟ نیت, ہاں بغیر ثواب, کیونکہ ان کا حق نہیں ہے, بغیر ثواب کی نیت سے وہ ڈونیٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ اسلام میں یہ ہے کہ اس میں ان کے وراثت ان کے یہاں جاری نہیں ہوگی. آگے بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے صاحب معذرت, تو جی اسی جی جس طرح ہوتا کہ کہ کافر کا مال ایک طرح سے مباح ہوتا ہے, تو یہ تو نہ آپ کوشش کر رہے ہیں نہ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں, خود بخود ہی آپ کی طرف آ رہا ہے. تو ادھر یہ, اور میں صرف پوچھنے کی مطلب نیت سے ہی پوچھ رہا ہوں, صرف جی جی جی. کرنے کی نیت نہیں کر رہا. تو کیا ایسی صورت میں یہ ہوگا یا نہیں, یہ والا قانون لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟
हाँ, चूंकि अभी आपने सवाल किया अचानक, अभी इस पर ताकीद करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम याद कराइएगा कि क्या इसमें कोई ऐसे चीज़ें निकल आ सकती हैं इस हदीस की रोशनी में, ठीक है ना। चूंकि आप बाहर रहते हैं, आपके जहन में ये सवाल आया है, तो हमारे यहाँ ये इतना यूज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद देखेंगे कि ये जो वहाँ के कानून है उस लिहाज से उनको मिल रहा है, तो अब क्या वो उसी यानी जिस तरह आप इशारा दे रहे हैं कि क्या माल मुबाह की तरफ यूज कर सकते हैं या उनको सदका देना पड़ेगा, इंशाल्लाह इस पर मजीद हम ताकीद करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक, ठीक है। अच्छा, इसमें आप अलैहि फरमाते हैं अल हिकुल फराइज भी अहलिया, मिरास जो है ना, पहले आपने जो जो कुरान पाक में जिन लोगों का जिक्र है ना, बेटी का जिक्र है, माँ का जिक्र है, बाप का जिक्र है, तो पहले फराइज को आपने देना है, ठीक है, जो जिनके लिए है, ठीक है, उनको आपने देना है। फमा बाकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं जबिल फरूज। 8 लोग हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है, जबिल फरूज, पहले आपने जबिल फरूज को आपने देना है। फमा बाकी जो बचेगा फहुआ औला रजुलन जाकरिन, तो सबसे करीब जो आदमी होगा ना उसको मिलेगा। फिर वो बेटा हो जाता है, फिर बेटी को 2 हिस्से, अगर मतलब वो बाप नहीं है आधा, ठीक है, और अगर सॉरी भाई नहीं है उसका, अकेली बेटी है, जैसे सूरह अन-निसा का दूसरा रुकू इसमें पूरा है। अगर औलाद है तो फिर बेटे को फिर बेटी से डबल मिलेगा, वो पूरा उस रुकू में है। तो यहाँ जो ये कि सबसे पहले जबिल फरूज को दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा फिर असबा, दूसरा उसकी क्या है, असबा उसको बोलते हैं, फिर बाद में किसको दिया जाएगा, असबा को दिया जाएगा। इस पर हमने पिछले साल पूरा एक कराया था, गालिबन अब्दुल रफीक खान साहब थे, कोई और भाई थे हमारे, जिनमें 8 दिन का हमने कोर्स कराया था इस पे, ठीक है, मीरास का 8 दिन का कोर्स, वो भी गालिबन हमारे इस चैनल पर रखा होगा, तो पूरी इसकी तफसील हमने उसमें बताई थी। और जब भी कोई आदमी फौत होता है तो सबसे पहले उस पर 4 हक ये होते हैं कि उसके दफन कफन का, ठीक है जी, और अच्छा उसका उस पर जो कर्ज है वो उतारा जाएगा, ठीक है, उसने जो वसीयत की है वो जो है वो पूरी की जाएगी, और कफन और दफन का मामला होगा। इन चीज़ों के बाद फिर विरासत जो है वो तकसीम होगी। बाद औक़ात होता है ना कि एक बंदा जो इस्लामाबाद में फौत हुआ है उसको सिंध में लाना है, तो वहाँ से इतना खर्चा है, एम्बुलेंस का खर्चा है, बाहर आए तो उसका खर्चा है, तो ये उस आदमी के पैसे से जाएगा। फिर वो जब सिंध में आता है तो फिर वहाँ से ज़ाहिर है, शहर में तो नहीं, वो गाँव में किसी में, वहाँ से भी खर्चा है। तो सबसे पहले जितना भी फिर कब्र खोदनी है, जो भी कुछ है मामलात हैं, उसका अगर पैसा है तो ये सब उस आदमी के जो माल में से निकाला जाएगा, कफन और दफन का। फिर देखा जाएगा कि इस पर कर्ज कितना है, ठीक है, कर्ज इसका उतारा जाएगा चाहे जितना हो, ठीक है। अब कर्ज से अगर बच गया तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसने वसीयत क्या की है, फिर वसीयत उसकी जो है ना वो पूरी की जाएगी। वसीयत कितनी है, 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा तक उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। मतलब उसके पास 3 लाख हैं जो उसने छोड़ा है, तो उसमें से अगर उसने की वसीयत की है तो 1 लाख तक की उसकी वसीयत को शरीयत ने जायज़ रखा है। लेकिन अगर उसने ये वसीयत की कि भाई मेरे 3 लाख ही मेरे जो है वो मदरसे में दे देना, तो हम नहीं देंगे, हम 1 लाख देंगे, 2 लाख जो है वो उनके बच्चों में तकसीम करेंगे, ठीक है। वो आगे हदीस आएगी, हज़रत साद बिन नबी वकास ने कहा था कि मैं सारा कुछ करना अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, तो आप अलैहिस्सलाम ने इजाज़त नहीं दी। तो फिर आपने कहा कि मैं 2/3 करना चाहता हूँ, उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। फिर कहा कि मैं आधा करना चाहता हूँ, उसकी इजाज़त नहीं मिली। फिर कहा मैं तीसरा करना चाहता हूँ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, तीसरा हिस्सा। तो वो फिर तमाम अहादीस की और कुरान पाक की रोशनी में फिर बताया गया कि वसीयत भी आपने इतनी नहीं करनी है कि मतलब सारा ही दे देना है, अपने बच्चों के लिए भी रखना है। तो यहाँ फिर वो असहाब फरूज और ज़वील फरूज और असबा का ये कि पहले आपने असहाब फरूज को देना है, और उसके बाद फिर जो बच्चे असबा जिनका नाम नहीं है डायरेक्ट कुरान पाक में, बेटे हैं, फिर पोते हैं, फिर इस तरह चलता हुआ ही आ जाएगा, ठीक है जी। अक़सिमुल माल बैन अलिल फ़राइद अला किताबिल्लाह, माल को आपने तकसीम करना है ज़वील फरूज में, जो फिर मतलब बच जाए फ़राइज़ में से
اصحاب فروز میں سے پھر جو قریب آدمی ہے اس کو پھر کیا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ تو یہ میراث کا جو ہے بہت اہم معاملہ ہے۔ میراث میں ایک آتا ہے کلالہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا باب ہے کلالہ کا۔ کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں اکیلا ہے، نہ اس کا مطلب ماں باپ بھی فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، شادی اس نے کی نہیں، آپ بہن بھائی رہے، ان کا مسئلہ ان کو کتنا ملے گا؟ یا ایسا آدمی ہے کہ ماں باپ فوت ہو گئے، بیوی بھی فوت ہو گئی، بیٹے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، بندہ ایک اکیلا رہ گیا، بھائی ہیں یا ایک بہن ہے اس کو آدھا ملے گا، اور اگر وہ زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر اسی طرح جس طرح ایک جو ہے وہ آدمی کا یعنی کہ 2 حصے آدمی کو ہوتے ہیں اور 1 حصہ عورت کا ہوتا ہے، اس طرح کیا ہو جائے گی، یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور سورہ النساء کی آخری جو آیت ہے اسی کلالہ پر، یستفتونک عن فی الکلالہ، یہ محبوب آپ صلی اللہ آپ سے کلالہ سے متعلق پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یستفتونک آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہی کہ اللہ تمہیں کلالہ سے متعلق یہ حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو، یعنی نہ ماں باپ ہوں، اور اس کی ایک حقیقی یا دور کی بہن ہے، اللہ بہن ہو، تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف ملے گا، اور وہ اپنی اس بہن کا وارث اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر 2 بہنیں ہیں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ سے 2/3 ہے، اگر بہن بھائی وارث ہوں تو مرد اور عورتیں 3 تو یعنی زیادہ ہوں تو 1 مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، یعنی کلالہ سے متعلق یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میراث کا جو باب ہے نا، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری آیت جو ہے نا قرآن پاک میں، یہ کلالہ سے متعلق اتری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی اس بارے میں غور و خوض کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ باب من ترک مالا فلورثته، جو شخص چھوڑ جائے مال اپنے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی پر قرض ہے، یعنی کسی آدمی پر قرض ہوتا تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ جنازہ لایا جاتا، تو آپ علیہ السلام پوچھتے کہ حال ترک لدین من قدائن، یعنی پہلے پوچھتے کیا اس پر قرض ہے، تو اگر بتایا جاتا کہ ہاں اس پر قرض ہے تو فرمایا اس کے ادا کرنے کو کوئی ہے طریقہ، ان کو بتایا جاتا ہاں، پھر تو آپ اس پہ نماز پڑھتے، ورنہ کہتے صلو علی صاحبکم، آپ لوگ اس پر نماز پڑھو، جس پر قرض ہوتا کہتے آپ لوگ اس پر نماز پڑھو، یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ قرض جو ہے ادا کرنا لازمی ہے۔ کوئی اگر حامی بھر لیتا کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، پھر آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ ادا کرتے۔ اور بعض اوقات حدیثوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو پھر اس کی نماز آپ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھتے۔ پھر جب فتوحات زیادہ ہو گئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو پھر آپ علیہ السلام فرماتے تھے اس کا قرض ہم ادا کریں گے، کیونکہ آپ سرپرست ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس پر قرض ادا کریں گے، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ یہ بڑی اہم بات کہ اگر اس نے یعنی امیر آدمی فوت ہوا ہے تو اس پر قرض نہیں ہے کوئی بات، اب وہ اس کا جو وراثت ہوگی، مال ہوگا، وہ ان کے وارثوں کے لیے ہے، اور ایسا آدمی فوت ہو گیا جس پر قرض ہے تو اس کا قرض ہم ادا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی طرف سے یعنی کہ جو ریاست تھی آپ علیہ السلام نے جو بنائی ظاہر قانون کے لحاظ سے، وہاں سے جو مال غنیمت آتا، ٹھیک ہے جی، اور جنگوں سے مال آتا، دیگر جو ہے صدقہ خیرات کا مال آتا، تو اس میں سے پھر اس کا قرض ادا کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس بارے میں آپ علیہ السلام ہم زیادہ مومنوں سے کے قریب ہیں کہ ہم ان کا قرض ادا کریں، تو یہ بہت اہم بات ہے ظاہر ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک سیرت کا نمونہ ہے کہ آج کی جو حکومت ہے وہ بھی اس طرح یعنی کہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑی رہے، کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ بن جاتا ہے تو ریاست جو اس غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جی السلام صاحب۔ استاد صاحب اس طرح یہ جو مطلب چلو اب تو خیر زمانہ کافی بدل گیا، لیکن کوئی لوگ سفر میں ہوتے ہیں اور وہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا ہے، تو ان کی جیب میں جو پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایکچولی یہ اسلامی لحاظ سے کیا وہ پھر وہ کیا اس میں
जो चैरिटी का डिपार्टमेंट होता है उसमें जमा होते थे, या क्या होता था? उस जमाने में कि अब की बात कर रहे हैं? जी दोनों ही जमाने में। अब तो चले फिर भी कुछ ना कुछ शनाख्ती कार्ड या वगैरह उससे फिर भी किसी हद तक तो पता लग ही जाता है, और अगर नहीं पता लगता तो वो क्या वो तो फिर अब तो ज़ाहिर सदका ही होगा एक तरह से, मेरा ख्याल है। हाँ, वो उसमें तो एक है ना कि एक लुक्ते का बाब आता है कि ऐसा है। अगर आपको माल मिल गया है जो आप फिर उसका ऐलान करें, आप बताएं 1 साल 2 साल 3 साल तक उसका आप ऐलान करेंगे। आजकल के लिहाज से तो आसान है, ठीक है जी। आप जो है वो अगर पैसा ज्यादा है तो आप टीवी पे बताएं कि भाई फलां आदमी इस तरह का हमें मिला, इसका रंग रूप इस तरह का था, वो हमने उसको दफना दिया। किसी का हो तो बता दे, और उसके पास पैसा था, सोना था, वो हमारे पास बतौर अमानत महफूज है। तो अपना इस भाई के अपने जो रिश्तेदार जिसको पता चले वो हमसे रब्ता करें। वो सारी जो आपने देखा उस शख्स को, उसकी आप जो है वो तस्वीरें बना लें, वीडियो बना लें, सारी अपने पास महफूज रख लें, और उनका हुलिया और बहुत सारी चीज़ें आप उससे मालूम करें, कोई निशानी मालूम करें। फिर आप उसका ज़ाहिर है फिर आईडी कार्ड भी चेक करेंगे, तो ये आपकी नेकी होगी उन उन वारिसों के साथ कि आप उनको ये टाइम पर पहुंचा दें कि हाँ भाई ये आपकी चीज़ है, आप ले लें। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, अगला बाब है हिबा करना। कोई चीज़ आप हिबा करते हैं, आप किसी को तोहफतन कोई चीज़ दे देते हैं, क्या आप वापस ले लेंगे इस्लाम की रूह में? ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इस तरह वापस लेना इस तरह जैसे कुत्ता कह करके चाटता है। इतनी सख्त बात आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि ऐसा नहीं करो। ठीक है, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक आदमी को घोड़ा दिया, बड़ा प्यारा सा घोड़ा था। ठीक है, अल्लाह की राह में घोड़ा दे दिया, चल भाई तू ले जा, हाँ जरूरत होगी। उस आदमी ने उस घोड़े की हिफाजत सही नहीं की, बल्कि उसको ज़ाया कर दिया, और मैंने गुमान किया कि वो इसको बड़े सस्ते दामों बेचने वाला है। ठीक है, मैंने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या मैं ये खरीद ना लूँ? ठीक है, सस्ते दामों में बेच रहा, बाजार बेचना किसी और। फरमाया नहीं, आपने खरीदना नहीं है, आप दोबारा वो जो सदका दे के फिर आप खरीद लेंगे नहीं। इस तरह जो सदका खरीदने वाला ऐसे होता है जैसे कुत्ता जो के करके फिर चाटता है। तो आपने सदका दे दिया, बस ठीक है, अब वो नहीं उसकी हिफाजत करता, वो जाने उसका काम जाने, आपने दे दिया बस। अच्छा, ये जो हुक्म है ये क्या, जो ये हुक्म इसको कहते हैं जो अमर है ना, अमर, ये उसूल फिक़ह में किताबें पढ़ी जाती हैं। अमर वजूब के लिए आता है, इस्तिहबाब के लिए आता है, यानी वजूब पे आपने ऐसा करना नहीं है, और उसमें नहीं भी होती, अमर भी होती है और नहीं भी होता है। ठीक है, आपने ऐसा करना है ये अमर है, आपने ऐसा नहीं करना ये नहीं है। तो अमर और नहीं का बाब आता है, उसमें एक अमर और नहीं ये होता है, मतलब अमर ये आपने करना है। अच्छा, ये जो करना है ये लाजमी है, वाजिब है या मुस्तहब है, ये 2 किस्में उसमें आती हैं। फिर जो नहीं है आपने नहीं करना, ये जो नहीं करना, क्या ये ना करना हराम है, या कि मतलब जिसे हम कहते हैं मकरूह तंज़ीह, मुनासिब नहीं है। जो चीज़ मुनासिब नहीं उसको भी हम कहते हैं नहीं करनी, जो हराम होती है उसको भी हम कहते हैं नहीं करनी, दोनों के लिए नहीं आती है। तो अब ये मुनासिब नहीं है, ये जो नहीं है ना, ये क्या है, नहीं मुनासिब नहीं, कि आप वो चीज़ अगर कोई ले लेता है तो अगर देख समझता है कि भाई ये इसने ज़ाया कर देना है, मैंने इसको ये चीज़ दी है, सदका दी है, लेकिन इसको ये संभाल नहीं सका, ये बेचेगा, सस्ते दामों बेचेगा, तो और इसको जो है वो ज़ाया कर देगा, तो वो मैं ले लेता हूँ उससे। ठीक है ना, जितनी मार्केट में बेच रहा है, तो फिर मैं उसकी हिफाजत करूँगा, तो उसके लिए जवाज़ है, लेकिन मकरूह तंज़ीह ही है कि ना करे तो बेहतर है। ठीक है जी, ये सारी अहादीस पर इसी भी आ रही हैं कि आपने सदके को वापस ना लें। ठीक है, सदके को वापस लेने वाला इस तरह जिस तरह कि कुत्ता जो कह करके, यानी एक तशबीह दी है, ठीक है, कि उसको चाटता है। अगला बाब जो ये है कि बेटे को ज्यादा देना, एक बेटे को ज्यादा देना, बाकियों को कुछ ना देना। ठीक है ना, तो ये हराम है, यानी आपकी औलाद में से किसी एक को ज्यादा देना, कोई बाग दे देना, उसको हिबा करना, और दूसरों को ना देना। ठीक है जी, एहतशाम भाई। हजरत ये जो फिर कुरान पाक में अंबिया की लग़ज़िशों का जिक्र है, तो उसमें जो अमर का सीगा आता है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मसलन मसलन फिलहाल हम इसमें नहीं पढ़ते, मेरे ख्याल में ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी।
انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے اس کو. قبلہ دور حدیث تھوڑی ہو رہا ہے کہ لفظ پر بحث پھر اس کے بعد حدیث پر بحث. ہاں نہیں دوسرا مدافع وہ یہ ہے نا، دوسرا یہ جو لغزشوں سے جتنا ہو سکے وہ دور رہیں. انبیاء کی، صحابہ کی بہت سارے اس طرح کی اختلافات ہوتے ہیں، میں زیادہ تر ان سے دور ہی رہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اللہ کا معاملہ ہے وہ اس طرح. خیر ان کا ویسے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے انبیاء کی جو جی جی ورنہ عوام میں بڑا فتنہ پھیل سکتا ہے اس وجہ سے. چلے شام بھائی آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا نعمان بن بشیر. ٹھیک ہے جی، آگے بھی ابھی فی الحال وہی. اچھا پیچھے چلا جاؤں میں شاید. ٹھیک ہے، یہ وہی باب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے صدقہ دے کے آپ نے ہبا کر کے آپ نے چیز واپس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ٹھیک باب. ہاں یہ باب آ رہا ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دینا، دوسرے کو نہ دینا، کم دینا. صحابی نعمان بن بشیر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں نے یہ غلام دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا سب کو ہی غلام دیا؟ ان کا نہیں. فرمائے آپ واپس چلے جائیں، یہ ہم نہیں کام کرنے والے کہ جو ہے ہم اس پر گواہ بنے. آگے پھر اس کے ایک باغ کا ذکر ہے، اپنے والدہ کے بارے میں ایک پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جو میرے والد صاحب کو کہنے لگی بار بار، میری والدہ بنت رواحہ، ٹھیک ہے، کہ اس بیٹے کو آپ نے کیا دیا ہے. وہ بار میرے والد صاحب ٹالتے رہے. پھر ایک دن کہا ٹھیک ہے میں اس کو باغ دے دیتا ہوں. تو اس نے اچھا 1 سال تک ٹالتے رہے. ٹھیک، یہ بڑی کمال کی بات ہے. لیکن وہ بھی لگی رہی کہ نہیں اس بیٹے کو اب نے کیا دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو باغ دیتا ہوں. اس نے کہا باغ دو گے تو اس کا گواہ کون بنے گا؟ اس نے کہا بتاؤ کون گواہ بنے گا؟ تو کہتا میری والدہ نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اس پر نبی علیہ السلام کو گواہ نہ بنا لو. لا اردا حتی تشہد رسول اللہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اس بات پہ گواہ بنا لے. کل دوسرے بھائی پھڈا ڈال دیں. تو اس لیے لہٰذا آپ نے اس کو جو اس پر گواہی جو دلوانی ہے نا، گواہ بنانے نبی علیہ السلام کو. کہتے ہیں فاخذ ابی بیدی، میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان بن بشیر کہہ رہے ہیں. تو اس دن میں بچہ تھا، غلام وانا یومئذ غلام. غلام کا معنی غلام دوسرا بھی، غلام کا معنی بچہ بھی ہوتا ہے. میں بچہ تھا تو میرے والد صاحب مجھے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کیا رسول اللہ اس کی ماں جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ اس کو جو میں نے باغ دیا اس پر آپ گواہی دیں. حضور نے فرمایا اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں اور بیٹے ہیں. فرمایا سب کو یہی دیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا فلا تشہدنی اذن، ہاں تو ہمیں کیوں گواہ بنا رہا ہے اس پر؟ یہ تو ظلم ہے. فإنی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے 2 مسئلے علماء کرام نے نکالے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ ایک کو آپ نے دیا دوسروں کو دیں گے برابر برابر. ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ زندگی میں اگر اولاد کو آپ نے دینا ہے برابر دینا ہے. زندگی میں بیٹے اور بیٹیاں برابر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حیات ہے نا، اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا تو سب کو برابر دیں گے. آپ جب فوت ہوں گے، میں فوت ہوں گا تو اس کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی اس کا قانون الگ ہے. اگر زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ میں اپنی اولاد کو دے کے جاؤں تو زمین وغیرہ تقسیم کر کے جاؤں تو پھر اس میں بیٹے بیٹیاں سب برابر ہوں گی. یہ پھر یہاں سے محدثین اور علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے. اگر آپ زندگی میں آپ اپنی اولاد کو اپنا سارا مال دینا چاہتے ہیں پھر آپ نے برابر برابر دینا ہے. تو یہ چاہے ظاہر اس میں بیٹے بھی ہوں گی بیٹیاں بھی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا اور اس نے کہا جی اور فرمایا یہ ظلم ہے تو میں اس ظلم پر جو ہے نا وہ گواہی نہیں دوں گا. اس باب میں یہی حدیث ہے اور مختلف الفاظ میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا باب ہے کہ باب العمرہ. عمرہ کسی کے لیے کوئی چیز کسی کو دے دینا ہمیشہ کے لیے، بھائی یہ آپ استعمال کر لو. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو ہمیشہ کے لیے چیز دے دیں گے نا، وہ بندہ فوت بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ فوت ہونے کے بعد آپ اسے واپس لے لیں گے. نہیں، اب وہ اس کی ہو گئی ہے، اب وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی. اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی، زمین دے دی کچھ اور دے دی پھر پھڈا ڈال دیا کہ جناب نہیں میں نے تو غلام رسول کو دی تھی نا، غلام رسول تو فوت ہو گئے اب مجھے واپس ملے. وہ کہتے نہیں ان کے بیٹوں کو ملنی ہے. وہ کہتے نہیں مجھے ملنی ہے.
تو آپ علیہ السلام نے اس کا حل بتا دیا کہ نہیں، باب العمرہ پر محدثین نے باب بندھا ہے کہ جو بھی آدمی ایو رجل او میرا عمرہ، یعنی جس نے کسی کو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز دے دی، لہو اس کے لیے، والے عقبی اور اس کی پیچھے والوں کے لیے، عقب کہتے ہیں پیچھے والوں کے لیے، اولاد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ انہی میں ان کو دی جائے گی۔ فَإِنَّا لِلَّذِي ہوتی ہے، یہ اس کے لیے جس کو یہ عطا دیا گیا، لا ترجو الی الذی آتا، اس کی طرف نہیں لوٹے گی جس نے اس کو دیا ہے، جس نے مطلب جو پہلے بندے نے جس نے دیا ہے نا، اب اس کے مرنے کے بعد یہ جائیداد اس کی طرف منتقل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ جن کی ہے، جس آدمی کی ہے، اس کی نیچے نسل میں یہ جائیداد جو ہے وہ تقسیم ہوگی وراثت کے طور پہ۔ یہ اس پورے باب کا کیا ہے، خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب، اس میں اور ہبا میں کیا فرق ہے؟ یہ باب ہبا ہی ہے تقریباً۔ اچھا، ہبا یہ تو کوئی چیز دے دینا، ٹھیک ہے، آپ رکھ لو، ٹھیک ہے نا، اور عمرہ میں یہ تو کوئی چیز ایسی جو ہمیشہ کے لیے دے دی، ہبا میں بھی ہمیشہ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں زمین ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس لیے الگ اس کو پھر رکھا کہ آپ نے جو چیز دینی ہے اس میں یہ ایک شک پڑتا ہے شاید یہ کہ آپ نے اس وقت تک دینی جب تک یہ زندہ ہے، اور مرنے کے بعد یہ چیز کیا کر دے گا، واپس کر دے گا، اس لیے پھر آپ نے محدثین نے اس کو عمرہ کے نام سے جو ہے وہ ایک باب باندھا ہے اس کا۔ اگلا باب ہے ہمارا وصیت کا، یہ آخری باب ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کتاب نظر پڑھیں گے۔ وصیت کرنا، ٹھیک ہے نا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی جس کے پاس کسی کی کوئی چیز ہے اور اس کے لیے چاہتا ہے کہ میں وصیت کر جاؤں، تو وہ 2 راتیں گزرنے سے پہلے وصیت لکھ کے جائے، ٹھیک ہے، وصیت مطلب آپ کے پاس ایسی کوئی چیز یا کسی کو بتا کے جائے، وصیت لکھ کے جائے مطلب بتا کے جائیں کہ بھائی فلاں کو کہ اتنے میں نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں کے میرے اوپر اتنے پیسے ہیں، یہ وصیت۔ دوسری جائیداد کی وصیت نہیں، وہ تو پھر آپ کے اور ہمارے جانے کے بعد وہ تو ایک شریعت کے طور پر تقسیم ہو جائے گی۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث کو منسوخ بھی قرار دیا ہے کہ بھئی یہ جو وصیت کا حکم تھا، اچھا یہ قرآن پاک میں بھی ہے، وصیت کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ آپ نے وصیت کرنی ہے، تو فرمایا کہ وہ اب حکم منسوخ ہو گیا وصیت والا، کیونکہ اب میراث کا حکم آ گیا۔ اب کوئی آدمی وصیت کرے گا میرے بیٹے کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ایک قانون بن گیا وراثت کا، اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں جو خاص وصیت ہے وہ کسی چیزوں کی ہے، کوئی چیز آپ نے لی ہے، کوئی مشینری آپ نے لی ہے، کوئی ایسی چیز لی ہے، تو اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل تو وہ سارا کچھ ہے، لکھنا ہے، میسج کرنا ہے، آپ نے فل ہر چیز ہے، وہ ایک لحاظ سے پھر آپ کی وصیت بن جائے گی، یا آپ کے جانے کے بعد لوگ آئیں گے بھئی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اس کا ثبوت ہے، لہٰذا یہ چیز اس نے ہم سے لی تھی تو آپ ہمیں اس کے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس حدیث میں کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز ہے آپ کے پاس جو قابل وصیت چیز ہے تو آپ اس کے لیے وصیت کر کے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وصیت کس میں کرنی ہے؟ خاص طور پر اگر نیکی کے کام میں کرنی ہے تو تیسرا حصہ جو میں نے آپ کو حضرت عبداللہ اور سعد بن ابی وقاص کی جو بات حدیث میں نے سنائی تو یہ حدیث آ رہی ہے سعد بن ابی وقاص سے متعلق، تو یہ حدیث حدیث میں ہے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری جو ہے وہ عیادت فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، پھر جب یہ آپ علیہ السلام عمرے کے لیے گئے، بلکہ حجۃ الوداع کے لیے گئے، تو وہ بیمار ہو گئے۔ تو یہ تھا کہ جو آدمی جہاں سے ہجرت کر کے جائے نا تو وہ کوشش کرے کہ وہاں نہ مرے، وہ کیونکہ اس نے ہجرت کر دی ہے نا، تو جہاں ہجرت کر کے گیا ہے وہاں اس کی وفات ہو، تو یہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ایک اور صحابی تھے سعد بن خولہ، وہ مکے میں فوت ہو گئے تھے، حالانکہ ہجرت کی تھی، حجۃ الوداع کے لیے آئے، فوت ہو گئے، تو انہیں بڑی ٹینشن تھی، تو یہ بے ہوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کے اوپر پانی بھی چھڑکا، پھر ان کو ہوش آئی، اور پھر پوچھا، عرض کیا رسول اللہ مجھے بہت پیسے والا ہوں لیکن یہ حال میرا بن رہا ہے کہ میں اب جو ہے نا آخری میرا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، آگے بھی حدیث ہے، اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ میرے پاس مال ہے اور ایک بیٹی ہے، اچھا ایک بیٹی تھی، بعد میں اللہ نے 3 بیٹے دے دیے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں پریشان ہوں، میرا جو ہے نا ایک بیٹی ہے، تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوگا تیری جرت سے، تو کیسا فائدہ ہوا کہ اللہ نے حضور نے فرمایا تجھے تیری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو
مطلب آپ نے اشارہ دے دیا کہ تو اب یہاں ابھی نہیں مرے گا، ابھی فوت نہیں ہوگا تو بلکہ تو کیا ہوگا، زندہ رہے گا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور بعد میں ان کے بیٹے ہوئے، ایک بیٹی تھی نا یہاں، ٹھیک ہے نا، واحد ایک بیٹی کا ذکر، تو اللہ نے بعد میں اولاد بھی دے دی. یہ میں اس حدیث کا خلاصہ. جی جواز صاحب. سر میرا یہ سوال ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کاروبار کس طرح کرتی تھی؟ آج کے فیملیز بڑا کہتی ہے نا کہ وہ بزنس وومن تھی، ہم بھی بزنس بنیں گی، یہ بنیں گی، وہ بنیں گی. اب وہ ہے نا سیرت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک خادمہ کو رکھتی تھی، وہ خادمہ پھر آگے جو ہے نا غلام لے آتی تھی، بتاتی تھی. تو یعنی وہ بیچ میں انہوں نے نوکر رکھے ہوئے تھے نا، وہ اور کام انٹرپریٹ وہ اس طرح کرتی ہے کہ وہ خود باہر جا کے کرتی تھی، مطلب کہ اس طرح تعویل کرتی نہیں، اس طرح وہ خود کرتی تھی جا کے. ہاں جی ہاں جی بارے میں جی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث پڑھ رہے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں تیسرے مال جو ہے نا ثلثی 2/3 مال خرچ کرنا چاہتا ہوں. اور اگلی روایت میں کلو کا لفظ ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں، لہٰذا میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو میں جو ہے نا وہ کلم سب کا سب جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت سارا مال ہے. حضور فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا جی میں جو آدھا کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا تہائی. پھر آپ نے فرمایا یہی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ جب تشریف لے گئے آپ علیہ السلام، تو آپ نے دعا کی اللہم اشف سعدن، سعد کو یا اللہ شفا عطا فرما. سعد کو 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے دعا دی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، ایک بیٹی ہے، میں اپنے مال کی زیادہ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. سب کا سب. فرمایا نہیں. پھر کہا 3، فرمایا نہیں. فرمایا آدھا، فرمایا نہیں. فرمایا تیسرا. فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، تو یہ بھی بہت زیادہ ہے. ان صدق کہ تیرا مال چھوڑنا تیرے لیے صدقہ ہے، اور یہ تیرے لیے تیری اولاد کے لیے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتَكَ، جو تو اپنی زوجہ کو کھلاتا ہے نا، یہ بھی تیرے مال سے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بہتر ہے کہ تو اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اس سے کہ ان کو تم جو ہے وہ بالکل یعنی کہ کیا چھوڑ کے جاؤ، اس کو بولتے ہیں غریب یا محتاج. ہاں، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج چھوڑ کے جاؤ، لوگوں سے وہ پھر مانگتے پھریں. یعنی اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اتنا تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے کہ کم سے کم ایک بیٹے کے لیے ایک مکان ہو، یا مکان کی جگہ 5 مرلے ایک بیٹے کی ہو کم سے کم. کہ وہ خود آپ نے بنا کے دینے اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم وہ خود مکان بنائے، مکان بنا کے اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارے. تو یہ تمہارا، یعنی ہم دوسروں کو دیں ٹھیک ہے، لیکن اسٹارٹنگ گھر سے کریں. اپنے بچوں کو سب سے پہلے ہم اسٹیبل کریں کہ وہ نہ مانگتے پھریں. کل جو ہے نا ہمارے جانے کے بعد نہ ان کے لیے مکان ہو، نہ ان کی رہائش ہو، وہ پھر کرائے پہ رہیں، پریشان رہیں. نہیں، اتنا مکان، اتنی جائیداد ان کے لیے ہو کہ ان کے لیے زندگی گزارنا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مالدار چھوڑنا بچوں کو بہتر ہے اس سے کہ آپ ان کو محتاج چھوڑو اور لوگوں سے مانگتے پھریں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جو بیوی کو کھلاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، آپ جو بچوں کو کھلاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. صدقہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم باہر دیتے ہیں، جو ہم بچوں کو کھلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم جہاد کے لیے خرچہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو غریب اور مسکین پر خرچہ کرتے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو اپنے بچوں پر خرچہ کرتے وہ بھی صدقہ ہے. بتاؤ بہترین صدقہ کیا ہے؟ صحابہ سے فرمایا. پھر آپ نے خود اس کا جواب دیا کہ بہترین صدقہ یہ کہ تم بچوں پر خرچ کرتے ہو. تو باہر ہم اگر لوگوں پر خرچ کریں اور بچوں پر کچھ خرچ نہ کریں یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے، باہر بھی کریں لیکن بچوں پہ بھی کریں. باہر لوگوں کو کھلائیں پلائیں اور بچوں کو کچھ نہ کھلائیں پلائیں، نہیں. ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ پورے کریں. ان کے لباس ہے، ان کا کھانا ہے، پینا ہے. تو آپ یہ پہلا آپ یہ کام کریں گے، پھر جو بچتا ہے پھر آپ آگے بچوں کے لیے سارا کچھ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے تعلیم دی. اسی میں اگلا باب ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ کرنا کیسا ہے، جسے ہم ایصال ثواب کہتے ہیں. یہ سمجھو کہ باب ہے ایصال ثواب کا. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان ابھی مات فوت ہو گئے، وَتَرَكَ مَالًا، انہوں نے مال چھوڑا ہے، وَلَمْ يُوصِ، وصیت کوئی نہیں کی. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ، کیا اس کے گناہ دھل جائیں گے، ان اتصدق عنہ، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں.
قال نعم، حضور پر ہاں، یعنی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو انہیں ان کو ثواب ملے گا اور یہ صدقہ ان کے گناہوں کے دھلنے کا باعث بنے گا، کیا ایسا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے جا کے صدقہ کیا۔ اور بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میری والدہ فوت ہو گئی اچانک، تو ان کے لیے اگر میں صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا باغ ہے، میں سارا ان کی والدہ کے لیے کرتا ہوں، جتنا باغ میں پھل تھا غریبوں میں بانٹ دیا باغ میں۔ یہ بھی صدقہ ہے، جو ہم ختم درود دلاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، حج بھی ایک آگے حدیث آئے گی کہ عورت نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ نے حج نہیں کیا، ان کی طرف سے حج کرو، فرمایا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقے کی بات ضرور کرتی، یعنی اگر انہیں یعنی کہ انہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا میں موجود ہوتا تو وہ صدقہ کی کوئی نہ کوئی وصیت کر جاتی، ٹھیک ہے۔ کیا میرے لیے ثواب ہوگا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا ہاں۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، پچھلی حدیث میں تھا کہ کیا اس کے لیے ثواب ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے اگر میں اس کے لیے کروں؟ فرمایا ہاں۔ اب اس میں کریں گے اگر میرے لیے بھی ثواب ہوگا، اس کو تو ملے گا ہی ملے گا نا، اس حدیث میں آ گیا پچھلی حدیث کی، اگر ہم دونوں حدیثوں کو ملائیں تو دونوں حدیثوں میں ملانے سے یہ رزلٹ نکلے گا کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے اور وہ ثواب ان کو بھی ملتا ہے۔ دونوں حدیثوں کا یہ آپ کا سمجھو کہ رزلٹ، ٹھیک ہے۔ پچھلی حدیث میں ہے کہ اگر میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو کیا ان کے گناہ دھلیں گے اگر میں صدقہ کروں؟ میں ہاں۔ تو یعنی میں صدقہ کر رہا ہوں تو ان کے گناہ دھل رہے ہیں، یعنی میرے صدقے سے ان کو ثواب مل رہا ہے۔ اس حدیث میں کہ اگر میں صدقہ کرتا ہوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ مجھے بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا جن کی طرف میں نے صدقے کو منسوب کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے جب آپ صدقہ کرتے ہیں، بلکہ کر لیا کرے صدقہ، کیونکہ اس کے دو ثواب مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا باب یہ ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، زبانی ہو سکے تو اس کو یاد رکھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، ہاں تین کام ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ کون ہے؟ صدقہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے ایسا کام کیا جو جس سے لوگ، صدقہ یعنی جاری، جس سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں۔ آپ نے کسی عالم کو کتاب لے کے دی، آپ نے کسی بچے کو کمپیوٹر لے یا ایسی کوئی چیز لے کے دی، آپ نے کوئی جو ہے وہ پانی کے لیے کوئی ایسا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی نلکا لگوا لیا یا ایسا کچھ کیا، یہ کیا صدقہ جاری؟ کوئی مدرسہ بنا لیا، کوئی مسجد بنا لی، تو یہ کیا صدقہ جاریہ ہے؟ جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کوئی دریا رکھوا لی، ایسے کوئی چیز کر لیا، تو یہ کیا صدقہ جاریہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا، آپ نے مسئلے مسائل بتا دیے، کسی کو اچھا مشورہ دیا، تو لوگوں کو آپ کے جانے کے بعد بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ دوسرا والدین صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب آپ اپنے بھائی، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اب بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنا ہوا ہے، ابھی بھی ان کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں ساری چیزیں پھر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اگلا باب وقف کا۔ وقف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کسی کے لیے خاص کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کیا رسول اللہ خیبر سے مجھے بڑی اچھی زمین ملی ہے، تو ایسی زمین تو پہلے بھی نہیں ملی، تو آپ نے اس بارے میں مجھے کوئی مشورہ دے زمین کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو اپنے پاس رکھو، اس کی اصل ملکیت اپنے پاس رکھو، اور اس کے صدقہ اور اس کی جو مالیت آئے اس کو آپ صدقہ خیرات کرتے رہو۔ اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ اپنے نام کر دی تھی زمین، لیکن یہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اسے جو ہے نا، جو اس کی پیداوار ہوگی میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں، سب میں تقسیم کروں گا۔ تو ایسا ہوا، پھر لوگوں کی ڈیوٹی لگا لی کہ آپ کام کریں، اتنا آپ کا حصہ ہوگا، باقی آپ جو ہے وہ مجھے نہیں دیں گے، آپ غریبوں میں، مسکینوں میں یہ کریں گے، نہ میں کس کو اس کا وارث بناؤں گا، نہ اس زمین کو کسی کے نام کروں گا، بس نام میرے ہے، اصل زمین مجھے ملی ہے، تو آپ لوگ اسے فائدہ اٹھاؤ،
جتنا تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, دوسرا وقف, کوئی بھی چیز اگر وقف ہے نا وہ اس کے لیے ہے. مثلا قبرستان کے لیے درخت وقف ہے تو اس قبرستان میں ہی استعمال ہوں گے. ایک مسجد ہے اس میں یہ چیزیں وقف ہیں, کہتے ہیں نا مسجد نا وقف کی چیز ہوتی ہے, اس میں آپ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے, صرف مسجد ہی رہے گی اور کوئی چیز اس میں نہیں بنے گی. جو بھی کام ہوگا اس میں مسجد ہوگا, ٹھیک ہے. تو جو وقف والی چیز ہے اس میں دوسری چیز اس میں شامل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. اگلا باب ہے میرے خیال میں لاسٹ باب ہے. ایک ہوتا ہے کتاب, اس میں باب ہوتے ہیں. تو یہ لاسٹ باب ہے کہ جس آدمی کے پاس کچھ نہیں تو وہ کیا وصیت کر کے جائے, ٹھیک ہے. تو طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے کوئی وصیت کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی وصیت نہیں کی. میں نے کہا پھر مسلمانوں پر وصیت کیوں کر دی گئی لازمی؟ تو انہوں نے کہا جی اوصا بکتاب اللہ, آپ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے وصیت کا حکم دیا, کیونکہ قرآن پاک میں بھی وصیت کر کے جاؤ. تو یہ ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایسا مال ہی نہیں تھا جس سے آپ وصیت کریں. وصیت ہوتی ہے نا کہ مال کی, دولت کی, آپ علیہ السلام نے مال دولت چھوڑا ہی نہیں, آپ نے تو فقیری کی زندگی گزاری ہے, ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ما ترک رسول اللہ دینارن ولا درہمن, نہ آپ نے دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا ہے, نہ بکری نہ اونٹ. تو کس چیز کی آپ علیہ السلام وصیت کر کے جاتے ہیں؟ وصیت ہوتی مال دولت کی. تو آپ علیہ السلام نے کوئی نہیں اس چیز کو چھوڑا, ٹھیک ہے جی. پھر حضرت عائشہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کے لیے نبی علیہ السلام نے کوئی وصیت کی ہے؟ ان کا کب کی ہے وصیت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے, کس وقت کی ہے؟ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی ہوں, آپ علیہ السلام اس دنیا سے جب تشریف لے گئے ہیں آپ کا سینہ میرے سینے کے, یعنی آپ کا سر مبارک جو ہے میرے سینے پر تھا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک تشت پانی کا منگایا, وہ میں نے دیا, پھر آپ علیہ السلام پھر میرے جو ہے نا وہ سینے پہ رہے. آپ کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا لعاب میرا لعاب آخری وقت میں ملا, یعنی آپ علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے ایک اور حدیث میں. تو پھر میں نے آپ علیہ السلام کے مسواک کو گیلا کر کے حضور کے منہ میں رکھا تاکہ آپ مسواک کریں. تو میرا لعاب حضور کا لعاب ملا, اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے پر تھا جب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. تو کب حضور نے جو ہے وہ وصیت کی حضرت علی کے لیے؟ تو اس طرح کی باتیں نہ بنایا کرو, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے بڑی, یہ جو حدیث ہے نا یہ, اس میں اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک بڑا یعنی کہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے, وہ حدیث کرتاس. وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ خمیس کا دن بڑا خطرناک, بڑا مشکل رہا ہے خمیس کا دن. یعنی خمیس کون سی کے؟ جمعرات کا, ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عباس کا یوم الخمیس, خمیس کا دن, تمہیں پتہ ہے خمیس کا دن کیا ہے؟ جمعرات کا بڑا. پھر آپ روئے, اتنا روئے کہ جو نیچے کنکریاں پڑی تھیں نا وہ بھی گیلی ہو گئیں. تو راوی کہتے ہیں سعید بن جبیر, میں نے کہا ابن عباس یہ کیا ہے یہ جمعرات کا دن, کیا مطلب؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو زیادہ تکلیف ہوئی جمعرات کے دن. آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی کتاب لے آؤ, میں کاغذ لیا, میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں, لا تضلوا بعدی, اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو وہاں پھر اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اختلاف کیا ہوا وہ اگلی روایت میں ہے, ٹھیک ہے. وہ اختلاف یہ ہے جی. تو اچھا جی, جو آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے, ابن عباس کہتے ہیں کہ ان میں حضرت عمر بھی موجود تھے, ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے پاس کتاب لے آؤ, میں لکھ کے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو عمر نے کہا شاید نبی علیہ السلام پر اس وقت جو ہے نا بیماری کا غلبہ ہے, ٹھیک ہے, فی الحال ہمارے پاس وعندکم القرآن, تمہارے پاس قرآن کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب قرآن کافی ہے. تو یعنی ان کا خیال یہ تھا حضرت عمر کا کہ ابھی آپ علیہ السلام تکلیف میں ہیں تو ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. اگر محبوب جو ہے وہ کوئی چیز مانگے, ہم کہتے نہیں آپ آرام کریں, آپ آرام کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک محبت کا ایک تھا, ہمارے نزدیک تو یہی اس کی تشریح ہے. تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا, فاختلف اہل البیت, اہل بیت میں یعنی گھر والوں میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی حضور نے فرمایا ہے کہ کاغذ قلم لاؤ, اب لائیں کہ نہ لائیں. کچھ کہتے ہوئے لے آؤ, کچھ کہتے رہنے دو. حضرت عمر والی بات کچھ نہ کی, کچھ نے کہا رہنے دو.
تو اب آپس میں باتیں جب اختلاف کی ہوئی تو حضور نے فرمایا باہر جاؤ بھی سارے، یہاں آپ نے اختلاف نہیں کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا پچھلی روایت میں، کہ آپ نے مشرکین کو عرب یہاں سے عرب کی سرزمین سے آپ نے کیا کرنا ہے، نکال دینا ہے۔ اخرج مشرکین من جزیرت العرب، جزیرہ عرب سے مشرکین کو آپ نے نکال دینا ہے، اور جو وفد آئے ان کے ساتھ جو جس طرح میں سلوک کرتا ہوں آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ تیسری چیز میں بھول گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا، جو ہے وہ آپ علیہ السلام فرمایا باہر چلے جاؤ، تو سارے صحابہ باہر چلے گئے۔ تو اسی بات کو حضرت ابن عباس بیان کر کے پھر روتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں جو اختلاف ہوا نا، تو یہ بڑی خطرناک بات رہی ہے۔ اب یہ مارکۃ الآراء مسئلہ اب کیوں بن گیا؟ وہ اس لیے بن گیا، ہمارے نزدیک تو وہ نہیں، ہم تو یہ تشریح کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی محبت میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو ہے آپ آرام فرمائیں اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اہل تشیع حضرات جو ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہاں خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے حضرت علی کے بارے میں، کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، تو حضرت عمر نے اس بات کو روک دیا۔ یہ یہاں نکالتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خلافت کے لیے حضرت علی کا نام لینا چاہ رہے تھے، تو اب یہاں سے جو ہے نا مسئلہ وہ اس لیے حضرت عمر کے زیادہ مخالف ہو گئے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ لیاؤ کتاب قلم، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، کوئی دوسرا بندہ اس بارے میں جو ہے اپنا رائے نہ دے۔ وہ تو اپنے حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس وقت آپ بیمار ہیں، آپ اس چیز کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ تو آپ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا۔ ایک حدیث میں ایک عورت آئی، آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، اور پھر کہنے لگی کہ اگر میں دوبارہ ہوں اور آپ نہ ہوں، اشارہ تھا کہ آپ اس دنیا میں نہ ہوں، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا ابو بکر سے۔ تو کہا کہ پھر اگر میں آؤں اور ابو بکر نہ ہو تو پھر مسئلہ کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو واضح چیز تھی کہ، اور نبی علیہ السلام نے 18 نمازیں آپ علیہ السلام کی ہوتے ہوئے 18 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام زیادہ بیمار تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بار بار حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، تو ہم عمر کو کہتے ہیں، ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، نماز میں رو پڑیں گے، تو عمر کو کہتے ہیں۔ حضور ناراض ہوئے، فرمایا نہیں، میں ابو بکر کا نام لے رہا ہوں، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام تو حضرت ابو بکر کے انت تک ظاہر ہے نماز جو ہے یہ امامت صغرا ہے، تو اس کے بعد امامت کبرا کیا ہے؟ حکومت سازی اور حاکم بننا، خلیفہ بننا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے زندگی میں اگر کسی کو آپ نے خلیفہ بنا لیا تو ابو بکر یہ ہمارا موقف ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے خواہ مخواہ نکال لیا کہ جناب حضرت عمر نے جو ہے وہ کیا کر دی، گستاخی کر دی۔ تو ہم کہتے ہیں پھر حضرت علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب صلح حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی یہاں سے میرا نام مٹا دو، جب سہیل بن عمر نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو، اگر محمد رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس چیز کی تھی پھر؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ نکال کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں میں لکھوں گا۔ تو کیا حضرت علی نعوذ باللہ حضور کی مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، محبت میں کہ حضور میں نے آپ کا نام لکھا، میں نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ بھی وہی حضرت عمر کی بھی آپ علیہ السلام سے محبت۔ دوسرا، حضرت عمر نے تو رائے دی نا بھائی حضور اس وقت اس میں شدت میں ہیں، تو لانا کس نے تھا؟ گھر والوں نے لانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی جیسے روایت میں نا کہ فاختلف اہل البیت، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا۔ جو حضرت عمر تو وہاں آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے گئے تھے نا، گھر تو نبی علیہ السلام کا تھا، اور تو نبی علیہ السلام کے گھر میں پھر حضرت ظاہر ہے سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ حضرت فاطمہ زہرا ہوں گی اور حضرت علی ہوں گے، اہل بیت تو یہ تھے، حضرت علی تھے۔ تو اہل بیت میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ میرا پورا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک شخص سے، تو اسی پر حدیث کرتاس پر، تو وہ آخر میں مان گیا جی میری غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے، باقی شرح صحیح مسلم میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، زیادہ بھی نہیں، 2-3 پیجز ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ کبھی اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کے کسی شیعہ کی طرف سے آپ کی طرف آئے تو آپ یہ کس باب میں آپ کو یہ بات ملے گی، یہ وصیت کے باب میں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔
کتاب النظر سے اوپر والا جو باب ہے اس میں یہ حدیث ملے گی، اس کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، اور وہاں سے آپ اس کو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی جواد صاحب. قبلہ ویسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قدیم میں لانے خلافت ہوگا تھا حضرت علی کے لیے، تو پھر کرتاس کا دعویٰ کیوں؟ من کن تو مولا فعلی مولا یہ ہوا تھا نا، اگر جی کسی جی کا وہ اس مولا کی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ لانے امامت تو ہو گیا تھا حضرت علی کا، من کن کے مولا ہو گیا تو پھر خلافت مل گئی ان کو. دیکھیں صحابہ تو حضرت ابوبکر ہی اینڈ پہ بھی حضرت ابوبکر ہی کو انہوں نے چنا. جی جی لیکن شیعہ کا دعویٰ یہ ہے نا، وہ ان کا دعوت باطل ہے نا دعویٰ. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی.